بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا الہی اپنی یاد میں تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، یا الہی اپنی یاد میں تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ دے اور سوزے صدیق دے، دل مرتضیٰ دے اور سوزے صدیق دے۔ معزز سامعین، حاضرین اور ناظرین، میری جانب سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبول ہو۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اعتکاف۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو اعتکاف کی ڈیفینیشن جو ہے بتاتا ہوں۔ اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کی غرض سے مسجد میں رکے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی معمول رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف کیا۔ میرے دوستو، جاننا یہ ہے کہ اعتکاف کی اصل روح جو ہے وہ کیا ہے۔ اعتکاف کی اصل روح یہ ہے کہ بندہ ایک مختصر عرصے کے لیے، معینہ مدت کے لیے اپنی زندگی کے ہر کام سے، ہر مشغلے سے، ہر چیز سے کٹ جائے اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے، مولا کی یاد کے لیے وقف کر لے۔ یعنی یوں سمجھ لو کہ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دے، کاروبار کو چھوڑ دے، گھر بار کو چھوڑ دے، اللہ کے گھر میں جو ہے وہ بیٹھ جائے، یعنی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یکسو ہو کر اللہ کے گھر میں گوشائے گیر ہو جانا، اور ہم وقت، ہر وقت اللہ کی یاد میں محو رہنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ معزز سامعین محترم، دیکھنا یہ ہے کہ اس اعتکاف کے بیٹھنے میں حکمت کیا ہے، اس کا حاصل کیا ہے۔ تو اس کا حاصل یہ ہے کہ بندہ اپنی زندگانی کو اس سانچے میں ڈالے کہ بس وہ اللہ اور اس کی بندگی کو ہر چیز پر فوقیت دے،
ہر چیز پر ترجیح دے تو اس چیز کا نام ہے اعتکاف کا حاصل۔ مراد یہ ہے کہ اعتکاف بیٹھنے کے بعد بندے کی جو لو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے ساتھ جو ہے وہ لگنی چاہیے، بندے کو مولا کا ہونا چاہیے۔ اگر بیٹھنے کے بعد بھی وہ مولا کا ہوا نہیں ہے، اللہ کا بندہ بنا نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں شرم و حیا پیدا نہیں ہوا، حرام کی روزی کو اس نے چھوڑا نہیں ہے، بدفعلی کو اس نے چھوڑا نہیں ہے، برے کاموں کو اس نے چھوڑا نہیں ہے، تو اعتکاف میں پھر وہ بیٹھا کیا ہے؟ اعتکاف میں تو بندہ اس لیے بیٹھتا ہے کہ بندے کا تزکیہ نفس ہو جائے، بندے کا تعلق جو ہے اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے ساتھ پیدا ہو جائے، تو اس کے بعد بندہ جو ہے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بندگی میں گزار دے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں گزار دے۔ اگر اعتکاف بیٹھنے کے بعد بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا وہ غلام نہیں بنا تو پھر یوں سمجھ لیں اس نے اعتکاف سے جو ہے کچھ حاصل نہیں کیا، کیونکہ اعتکاف جو ہے بندے کو بندے کے من کو، بندے کے تن کو، بندے کی ساری زندگی کو جو ہے بدل کے رکھ دیتا ہے، بندے کو جو ہے ٹوٹل بیس پہ چینج کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے بندہ جتنی بھی زندگی جو ہے گزارتا ہے بس وہ اپنے مولا کا ہو کے رہتا ہے، مولا کا ہو کے جیتا ہے، مولا کا ہو کے مرتا ہے۔ تو میرے دوستو، شریعت اسلامیہ میں اعتکاف جو ہے فرض کفایہ ہے اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی سنت مبارکہ ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ میرے دوستو، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے اور ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث جو ہے موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ میرے دوستو، ابو داؤد کے اندر بھی حدیث موجود ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی حدیث جو ہے موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔
حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جگہ بھی دکھائی مسجد میں جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں یہ کتنی پیار کی بات ہے کہ بندے کو جن کے ساتھ محبت ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، تو بندہ پھر اس کی جو جگہ ہے وہ بھی دکھاتا ہے کہ یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بیٹھا کرتے تھے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں ان سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت تھی، حضور کی اداؤں سے محبت تھی، حضور کے فعل سے محبت تھی، حضور کے قول سے محبت تھی۔ اور سیدنا نافع رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور کی میں نے زیارت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ بہت بڑی آپ جو ہیں علمی شخصیت ہوئے۔ میرے دوستو ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، جملے بڑے قیمتی ہیں، ذرا آپ لوگوں نے غور کرنی ہے۔ اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ گناہوں سے روکتا ہے، یعنی کہ یہ ایسی چیز ہے گناہوں سے روکتا ہے، اور اس کے لیے اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنی تمام نیکیوں پر عمل کرنے سے لکھی جاتی ہیں۔ پھر ایک اور حدیث سنیں، یہ حدیث جو ہے طبرانی کے اندر موجود ہے، اس کے علاوہ بھی یہ بکس کے اندر میں نے اس کو دیکھا۔ اس کے راوی بھی جو ہیں سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے، اور ہر خندق کا فاصلہ مشرق سے مغرب تک کے فاصلے کی لمبائی سے بھی زیادہ ہے۔ یوں سمجھ لیں بندہ تو دوزخ سے بالکل ہی دور جو ہے چلا جاتا ہے، دوزخ میں پھر جانے کا جو ہے امکان جو ہے وہ نہیں رہتا۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ جو لوگ 10 دن کا جو ہے اعتکاف نہیں کر سکتے تو وہ ایک دن کا بھی اعتکاف جو ہے وہ کر لیں، پھر بھی نفع ہے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر ایسا ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں جائیں تو اعتکاف کی جو ہے وہ نیت کر لیں کہ میں جتنی دیر بھی مسجد میں رہوں گا میں اپنے پیارے اللہ کی یاد میں رہوں گا، اللہ کی بندگی میں رہوں گا، اللہ کے ساتھ میری جو لو ہے وہ لگی رہے گی، میں دنیا کے سارے کاموں سے فارغ رہوں گا، سارے خیالوں سے فارغ رہوں گا، ساری سوچوں سے فارغ رہوں گا، صرف اور صرف میں اپنے مولا کی بندگی کروں گا۔ تو جتنی دیر بھی آپ جو ہیں مسجد میں بیٹھے رہیں گے آپ کو اعتکاف کا جو ثواب ہے وہ ملتا رہے گا۔ میرے دوستو طبرانی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور اس کے علاوہ دیگر بکس کے اندر بھی میں نے اس کو پڑھا ہے۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد حضرت
امام حسین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے 10 دن کا اعتکاف کیا اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمرہ کے برابر ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ ہم کو موقع دے رہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کی اصلاح کر لیں، ہم اپنی زندگیوں کو بہتر کر لیں، کہ ہمارا جو تعلق، جو رشتہ مالک کائنات سے ٹوٹا ہوا ہے اس کو پھر ہم جو ہے بحال کر لیں، جوڑ لیں۔ تو میرے دوستو، تزکیہ نفس کا اعتکاف جو ہے یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس سے جو ہے نفس کی صفائی اور ستھرائی ہوتی ہے، انسان کا باطن جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اور بندہ جو ہے اس بات کو سمجھتا ہے کہ میں نے اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، اپنے مولا کے پاس جانا ہے۔ یہ ایک اصل کا اس کو جو ہے تجربہ جو ہے کروایا جاتا ہے کہ اعتکاف پہ بیٹھ جو، بس مولا کے ہو کے رہ جو، ایک دن ایسا آنا ہے کہ اس دنیا سے بالکل حقیقت میں تمہارا جو رشتہ ہے وہ ٹوٹ جانا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بندے کو پھر اپنا آنے والا جو منظر ہوتا ہے، جو بعد میں آنے والی جو زندگی ہوتی ہے وہ پھر جو ہے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو موت کا ذائقہ چکھنے سے پہلے جو ہے ہمیں اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنی چاہیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں صاف ستھرے ہو کے جانا چاہیے۔ والسلام علیکم۔